شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چنانچہ ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے، پس دونوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور خداوند تعالیٰ نے حجاب کو ان کی آنکھوں سے اٹھا لیا۔ تب انہوں نے عرش کی طرف نظر کی جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: پس سیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کئی باتیں، پھر متوجہ ہوا اس پر حق وہی ہے، معاف کرنے والا، مہربان، اور ساکھ عرش پر یہ کلمہ لکھا دیکھا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تب آدم علیہ السلام نے کہا: یا رب، اس کلمہ مبارک کی برکت سے جو تیرے نام کے ساتھ ہے، ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری توبہ قبول فرما۔ فی الحال جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ حق تعالیٰ نے تجھ پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے اگر تو بہشت میں اس نام کو شفیع بناتا تو تم کو ہرگز دنیا میں نہ بھیجتا۔ اور روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مناجات میں یہ کہتے: یا رب۔ ترجمہ: ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات میں کہتے تھے: یا رب، بہشت میں دیواریں ہیں یا نہیں؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: دیواریں ہیں۔ پھر کہا: جنت کے دربان ہیں؟ فرمایا: ہیں۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابلیس لعین کیوں کر بہشت میں گیا اور آدم کو فریب دیا؟ اے موسیٰ علیہ السلام، میری مرضی سے مفسر نہیں، کیونکہ میری مرضی یہی تھی۔ اور باری تعالیٰ نے فرمایا: ترجمہ: پھر کھینچ لیا ان کو فریب سے۔ پس آدم نے جب حج سے فراغت پائی تو ان کے پاس حکم آیا: اے جبرائیل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو وادی نعمان میں جو ایک میدان کا نام ہے لے کر جا اور اپنے پروں کو ان کی پشت پر مل دے۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے ملا تب ذرات بے شمار ان کی پشت سے نکلیں، اس طرح پر کہ تمام عالم ان کی اولاد سے بھر گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام بولے: یہ سب کون ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا: یہ سب تمہارے فرزند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی مخلوق کی گنجائش زمین پر کیوں کر ہوگی؟ تب آواز آئی: اے آدم، ان کی تدبیر میں نے آگے سے کر رکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا: یا رب العالمین، کیا تدبیر ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا: بعضوں کو ان کے آباؤں کے اصلاب میں اور بعضوں کو امہات کے ارحام میں، کسی کو روئے زمین پر اور کسی کو زیر زمین پر رکھوں گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا: خداوندہ، میرے فرزند کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: کوئی مومن ہے تو کوئی کافر ہے، اور کوئی تونگر ہے اور کوئی فقیر ہے، کوئی خوشحال ہے، کوئی غمناک ہے۔ پھر کہا: یہ سب مساوی ہوتے تو کیا خوب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم، میں اس سے خوش ہوں جو میرا شکر کرے، اس لیے خوشحال کو غمناک اور تونگر کو درویش اور مطیع کو عاصی نہ کیا تاکہ شکر کریں۔ پس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ذریات آدم کی کھڑی ہوئیں، صف باندھ کر مشرق سے مغرب تک اسی وقت کھڑی ہوئیں۔ سب کی سب جو لوگ دائنی طرف آدم کے کھڑے تھے وہ سب کے سب مومن ہیں، اور صف اول میں انبیاء میں سب سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اور جو لوگ بائیں طرف ان کے کھڑے تھے وہ سب کافر اور صف اول میں ان کے جبار اور متکبر تھے۔ بعد امر الہی ہوا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بولے: سب سچ ہے، تو بے شک ہمارا رب ہے۔ بعد اس کے حق تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو تم اپنے رب کو۔ پس جو لوگ کے دائنی طرف حضرت آدم کے کھڑے تھے وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے، اور جو لوگ کے بائیں طرف تھے ان لوگوں میں سے کسی نے بھی سجدہ نہیں کیا۔ پھر دوسری دفعہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی سجدہ کرو تم اپنے رب کو۔ جو لوگ برطرف راست تھے ان میں سے سجدہ کسی نے کیا اور کسی نے نہ کیا، اور جو کہ برطرف چپ تھے ان میں سے بھی بعض نے سجدہ کیا اور بعض نے نہ کیا۔ یہ حقیقت دیکھ کر حضرت آدم نے جناب باری میں عرض کیا: اے رب، اس میں عجیب و غریب جو میں نے دیکھا اس سے تو مجھے آگاہ کر کہ جو لوگ دائنی طرف میرے کھڑے تھے پہلے حکم میں سب نے سجدہ کیا، اور ثانی حکم میں ان میں سے بعض نے کیا اور بعض نے نہ کیا، اس میں کیا راز الہی تھا؟ ندا آئی ہے: آدم، جس قوم نے اول و آخر میں سجدہ کیا وہ مومن پیدا ہوں گے اور مومن مریں گے، اور جنہوں نے اول و آخر میں سجدہ نہ کیا وہ کافر پیدا ہوں گے اور کافر مریں گے، اور جنہوں نے اول حکم میں سجدہ کیا ثانی میں نہ کیا وہ مومن پیدا ہوں گے اور کافر مریں گے۔
नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, और जिसने सानी हुक्म में सजदा किया और अव्वल ना किया वो काफिर पैदा होगा और मोमिन मरेगा। तर्जमा, हक़ ताला फरमाता है कि ए आदम, जो लोग तेरी दानी तरफ हैं वो सब बहिश्ती हैं, इसकी मुझे कुछ परवाह नहीं, और जो कि बाएं तरफ खड़े हैं वो दोज़खी हैं, मुझे कुछ परवाह नहीं। ए आदम, ना इनकी इताअत से मुझे कुछ फ़ायदा है और ना इनकी मासूमियत से कुछ ज़रर। बस एक फरिश्ते को हुक्म किया कि अहद नामा यानी अहद का जो हुक्म फरमाया इसके सिवा और दीन कबूल नहीं, और वही फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से पत्थर हो गया और वो पत्थर खाना काबा के दाहिने रुकन में रखा गया है। अब इसको हजरे अल सूद कहते हैं और सब हाजी इसको बोसा देते हैं। फिर रोज क़यामत में वही पत्थर फरिश्ता होगा जिस सूरत पर वो पहले था, और हर एक अहद नामा खोला जाएगा। जो शख्स अपने अहद पर कायम होगा इसको जन्नत मिलेगी, और जो बरखिलाफ होगा वो दोज़खी होगा। और हक़ ताला ने पैगम्बरों के साथ रोज़ मीसाक में कहा, कौल ताला। तर्जमा, जब अल्लाह ताला ने नबियों से इकरार किया, जो कुछ मैंने तुमको दी है किताब और हिकमत, फिर आवे तुम्हारे पास कोई रसूल के सच बतावे तुम्हारे पास आने वाले को, तो इस पर ईमान लाओगे और इसकी मदद करोगे। हक़ ताला ने फरमाया, तुमने इकरार किया और इस पर इस शर्त पर मेरा ज़िम्मा लिया। सब बोले, हमने इकरार किया। फरमाया, तुम शाहिद रहो और मैं भी तुम्हारे साथ शाहिद हूँ। फिर जो कोई जावे इसके बाद, तो वही लोग हैं जो हुक्म और फरमाया, तुम सब गवाह रहो रिसालत पर एक दूसरे के, मैं भी गवाह हूँ तुम्हारा। फिर फरमाया, ए आदम, तुम शीश पर गवाह रहो, ए शीश तुम अदरीस पर गवाह हो, ए अदरीस तुम नूह पर, और नूह तुम इब्राहिम पर, ए इब्राहिम तुम इस्माइल पर, ए इस्माइल तुम इसहाक पर गवाह रहो। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। और फरमाया, पैगम्बरों, तुम सब रिसालत पर पैगम्बर आखिर आल ज़मान के गवाह रहो, और अपनी कौम को वसीयत कीजो कि इनकी रिसालत पर ईमान लावें और नुसरत देवें। अल्लाह ताला ने इकरार लिया नबियों के मुकदमे में। बनी इसराइल से फ़ायदा यहूद मुसलमानों से कहते हैं कि तुम्हारा नबी हमको कहता है कि बंदगी करो अपने रब की, हम तो पहले ही से बंदगी करते हैं इसकी, मगर वो चाहता है कि मेरी बंदगी करो। सो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला नबी बनाए और वो लोगों को कुफर से निकाल कर इस्लाम में लाए, फिर क्योंकि इनको ये बात सिखाए, मगर तुम को ये कहता है कि तुम में जो आगे दीनदारी थी, जैसा कि किताब का पढ़ना और सिखाना, वो नहीं है। अब मेरी सोबत से फिर वही कमाल हासिल करो।